اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہمارے سیشن نمبر 6 چل رہا ہے سورۃ یاسین، اور سورۃ یاسین کا آج لیکچر نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اس میں ہم آج کوشش کریں گے کہ ہم 33 نمبر آیات سے آگے پڑھنا سٹارٹ کریں، اور جس حد تک ہم پڑھ پائے تو وہاں تک ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دیکھیں، گزشتہ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ہم اگلی آیت کی تمہید باندھتے ہیں۔ اگر آپ آیت نمبر 32 پڑھتے ہیں سورۃ یاسین کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں مگر سب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اکٹھے کر لے گا، حاضر کر لے گا۔ گویا موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا تذکرہ ہے، یعنی اس کو ایسے کہہ لیں بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، اس کا تذکرہ ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تمہیں مشرکین عرب، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے پاس بلا لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ مشرکین عرب بعث بعد الموت کے قائل نہیں ہیں، یعنی آفٹر ڈیتھ انسان نے دوبارہ اٹھایا جانا ہے، اس چیز کے قائل نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے کچھ دلائل دیے ہیں، جو آج ہم نے آیات پڑھنی ہے وہ والی بھی، اور جو نیکسٹ لیکچر آئے گا اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ دیکھو یہ دلیل یہ دلیل یہ دلیل تمہارے سامنے ہے، اگر یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے تو تمہیں اٹھانا دوبارہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ تمہیں پہلے پیدا اللہ تعالیٰ نے اگر کر دی ہے، فرسٹ ٹائم اگر تمہیں برن کر دی ہے، تو سیکنڈ ٹائم تو تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دلائل دی ہیں، اس میں پہلی دلیل اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے، آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ورس نمبر 33 ہے، وَآیَةٌ لَهُمْ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، وَآیَةٌ، اور ایک نشانی ہے، لہم، ان کے لیے، لوگوں کے لیے نشانی ہے، الارض المیتہ، ڈیڈ لینڈ جو ہے نا، یعنی مردہ زمین جس کو آپ کہتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے مردہ زمین کے اندر؟ احییناہا، ہم اسے زندہ کرتے ہیں، واخرجنا، اور ہم اسے نکالتے ہیں، منہا، اس سے، حبا، غلہ، ٹھیک ہے، فمنہ یاکلون، تو وہ ساری چیزیں جو غلے کی صورت میں آتی ہیں وہی تو تم کھاتے ہو، ٹھیک ہے، وہی تو وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اسے کمپیریزن کیا ہے انسان کی موت کے بعد اٹھ جانے کے بارے میں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمین جو ہے وہ مردہ زمین ہے۔ مردہ زمین آپ دیکھتے ہیں جب ایک فصل اگ جاتی ہے، پھر وہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس کے پانی کی بندوبست کرتے ہیں۔ پانی کے بندوبست کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا ڈیفرنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پانی کو ختم بھی کر دیتا ہے زمین کے نیچے سے بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس زمین تک پانی کو اپروچ ہی نہیں کرنے دیتا، ایسا بھی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پانی کس کس طریقے سے دیتا ہے، اس پہ ذرا آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یقیناً اللہ ہی اس زمین تک پانی پہنچاتا ہے، وگرنہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ اتنے دور سمندر سے اٹھا کے پانی یہاں پہ لے آئے۔ اس سمندر سے پانی اٹھ کے اس زمین تک پہنچنا، جو ہماری نہری نظام ہے، اس زمین تک پہنچنا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ بڑا آسان ہے، آسان نہیں ہے۔ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی پوری قدرت کار فرما ہے۔ اگر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ کس طریقے سے، اگر پاکستان کی صورتحال پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس طریقے سے سمندر سے، مثال لے لیتے ہیں کراچی سے، کراچی کے سمندر سے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے پانی کو چاند کی کشش کے ذریعے اوپر لے کے آتا ہے، اور ہواؤں اور سورج کی جو ہے نا وہ تپش کے ذریعے اسے ایویپوریٹ کرتا ہے، اور وہ پانی کس طریقے سے وہاں سے ایویپوریشن کی صورت میں بادلوں کی صورت اختیار کرتا ہے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ہوائیں اور ہواؤں کا پورا ایک نظام اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، وہ وہاں سے بادلوں کو کھینچتا ہے، تانتا ہے، اور ان کو ہمارے جو ہے نا وہ ناردرن ایریاز جو ہیں، کے پی کے کا جو علاقہ ہے، وہاں کے جو ٹھنڈے علاقہ جات ہیں، وہاں پہ جا کے یہ بادل برستے ہیں، اور جگہ جگہ زمین جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ برسا دیتا ہے۔ اب وہاں پہ برسانے کا ایک خاص زاویہ ہے، وہاں پہ جب برستے ہیں تو وہ کچھ علاقے ٹھنڈے ہیں،
وہاں پہ یہ برف کی صورت اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارے KPK کے علاقے ہیں، بالا کوٹ، مانسیرا، کاغان، ناران، گلگت بلتستان، کشمیر اور یہ مری، یہ سارے جو علاقے ہیں، ان علاقوں میں اللہ تعالیٰ برف باری کی صورت میں سال کا بیشتر حصہ وہاں پہ برف باری ہوتی ہے، اور اس کی صورت میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گلیشیئرز کی جو ہے نا اس میں تبدیل کر دیتا ہے اس برف کو۔ اب وہ گلیشیئرز میں تبدیل جب ہو جاتی ہے تو پورا سال جو ہے وہاں سے ایک دریائے سسٹم بنتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیں، ایک دریائی سسٹم بنتا ہے، اس سسٹم کے تھرو اللہ تعالیٰ وہ وہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں، اور وہ پانی کس طریقے سے بہتا ہوا KPK کو کراس کرتا ہوا پنجاب، اور پنجاب کو کراس کرتا ہوا سندھ کو کراس کرتا ہوا دوبارہ جا کے جو پانی ہماری ضرورت سے زائد ہوتا ہے دوبارہ وہ وہاں پہ جا کے سمندر کے اندر گر جاتا ہے۔ تو ایک سائیکل اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر دیتا ہے۔ تو وہ انسان یہ جو سمجھتا ہے کہ میری زمین کو ایویں پانی لگن ڈیا، جب پنجابی کا عقیدہ ہے کہ میری زمین میں ایویں پانی لگن ڈیا، ایسے نہیں ہے۔ یہ جو آپ کا پانی آ رہا ہے نہروں میں، یہ بڑا زبردست قسم کا دریائی پیچھے سسٹم ہے، اور دریائی سسٹم کے پیچھے زبردست گلیشیئرز کا سسٹم ہے، اور زبردست گلیشیئرز کے پیچھے زبردست قسم کی بارشوں کا سسٹم ہے، اور زبردست بارشوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بادلوں کا سسٹم ہے، اور ان بادلوں کے پیچھے آپ کے سورج اور آپ کے چاند اور آپ کی ہواؤں کا سسٹم ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو کس طریقے سے آپ کی زمین کو پانی پہنچے؟ اللہ نے کس طریقے سے ایک مردہ زمین کو دریاؤں کی صورت اختیار کرتی ہوئی بڑی زبردست قسم کی پانی، جو طوفانی پانی اختیار ہوتا ہے، طوفانی پانی لگتا ہے جب انسان دریا کے قریب کھڑا ہوتا ہے، وہ پانی بڑی بڑی نہروں کی صورت میں، بڑی بڑی نہریں، چھوٹی چھوٹی نہروں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی نہریں کھالوں اور ندیوں کی صورت میں ہماری زمینوں کو سیراب کرتے ہوئے گزرتی ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کی مردہ زمینوں کو جس طریقے سے پانی کے ذریعے سیراب کیا ہے، اور یہ آپ لوگوں کے لیے ایک نعمت بھی ہے اور اس میں نشانی بھی ہے۔ اور نعمت تو یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے پانی کا سسٹم بنایا، اور نشانی یہ ہے کہ ایک مردہ زمین کو جو رب دوبارہ سے زندہ کرنے پہ، پانی کے اندر یہ قوت و طاقت رکھنے پہ قادر ہے کہ دوبارہ اس زمین کو زندہ کر دیتا ہے، وہی رب آپ کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلی بات تمہیدی طور پہ مشرکین عرب کو کی اور بتایا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور پھر اس فصل کے ذریعے زبردست قسم کا غلہ پیدا ہوتا ہے، وہی غلہ تمہارے کھانے اور پینے کے سسٹم کو مینٹین کرتا ہے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی سے تم کھاتے ہو۔ پھر بھی تم، جیسے آتا ہے قرآن کریم میں سورۃ رحمان کے اندر بار بار، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر بھی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ غور کریں، تفکر کریں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ جو پیچھے اتنا زبردست قسم کا نظام کار فرما ہے، ضرور کسی ہستی کا ایک جو ہے نا وہ یہ کریشن ہے جو ہمارے لیے مینٹین کی گئی ہے۔ پھر انسان کو اپنے خالق کی پہچان نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت مبارکہ میں فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور پھر آپ دیکھیں یہی پانی ہم زمین کو کیا بنا دیتے ہیں، اس پانی سے، اور اس مردہ زمین کو کیا ہم کر دیتے ہیں، وَجَعَلْنَا، اور ہم بناتے ہیں، ہم نے بنایا، فِيهَا، اس میں، جناتٍ، باغات، یہ باغات زبردست قسم کے لہلہاتے باغ، آموں کے باغ، فلاں کے باغ، ہر ایک من نخیل، کھجوروں کے باغ، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ۔ یہ اسپیشلی چونکہ کھجور اور انگوروں کے باغ جو ہیں وہ عرب کے جو ایک زمین ہے اس کے اندر یہ جو ہے نا وہ عموماً موجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اس کو تھوڑا سا رکھا ہے کہ کھجور اور انگوروں کے باغ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف یہی باغ، صرف ایک مثال دینے کے لیے، چونکہ پیچھے بات ہو چکی ہے پورے کے پورے غلے کی۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے چشموں کو جاری کیا ہوا ہے، کیسے آپ کے یہ دریائی سسٹم اور ندی نالوں کے سسٹم اور آپ کے گلیشیئر کا سسٹم، اور پھر زیر زمین پانی کا جو آپ کا سسٹم ہے، جس طریقے سے آپ اب سولر پلیٹیں لگا کے اور آپ دیگر نظام کو استعمال کر کے اس پانی کو نیچے سے آپ حاصل کرتے ہیں، اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں۔ نیچے اللہ تعالیٰ زمین سے اگر پانی بند کر دے تو کوئی ہے اس زمین سے پانی کو نکال لائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقوں میں پانی بہت زیادہ گہرائی میں موجود ہے،
ہمارے علاقوں میں پھر بھی کچھ بہتر ہے، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جن کے نیچے پانی تک موجود نہیں ہے، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جن کے نیچے پانی بہت جو ہے وہ کڑوا ہے، کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جن کے نیچے پانی میٹھا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اللہ جیسا چاہے بنا سکتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو انسان کو ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ کہ اللہ تعالیٰ نے ان چشموں کو کس طریقے سے اس کے لیے جاری کیا ہے۔ جی، اس کے بعد آتی ہے اگلی آیت مبارکہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ کھائیں اس کا پھل۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سسٹم بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ انسانوں کے لیے کھانے کا سر و سامان جو ہے وہ اس طریقے سے عمدہ انداز میں ان تک پہنچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ یہ جو ساری باتیں تم نے پیچھے سنی ہیں، جس طریقے سے اللہ نے تمہارے لیے پانی کا سسٹم بنایا ہے، یہ تمہارے ہاتھوں نے کیا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ سسٹم بنایا۔ آپ کہتے ہو کوئی خالق نہیں ہے، بعض لوگ جو یہ بات کہتے ہیں، یا بعض کہتے ہیں یہ تو آٹومیٹک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو مشینری سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھائی مشینری سسٹم ہے تو مشین بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا۔ بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح مشین آٹومیٹک چلا دو تو چلتی رہتی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ وہ مشین، کبھی آپ نے کوئی مشین بنائی ہو جو آٹومیٹک چل رہی ہو، ٹھیک ہے، تو کبھی کوئی آپ سے شخص پوچھے آ کے اس کو بنانے والا کون ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں یہ مشینری سسٹم ہے؟ نہیں، آپ اس کے خالق کا بتاتے ہیں نا بھائی۔ تو مسئلہ یہ ہے، آپ یہ کہیں کہ یہ جو زمین و آسمان کا سسٹم ہے ایک مشینری سسٹم ہے، آٹومیٹک چل رہا ہے، تو آٹومیٹک اگر چل بھی رہا ہے آپ کے کہنے کے مطابق، تو بات یہ ہے کہ سوال یہ بنتا ہے کہ بھائی مشین کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے، یا آٹومیٹک مشین آٹومیٹک ہی بن جاتی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، یہ بنانے والا بھی کوئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے بنایا یہ سسٹم، یہ سورج تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے، چاند تمہارے ہاتھوں نے بنایا ہے، اس کی کشش شکل تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہے، جو ہے نا وہ لہر و بحر کا جو ایک سسٹم ہے سمندر کے اندر، ٹھیک ہے، نشیب و فراز کا جو سسٹم ہے تم نے بنایا ہے، ہواؤں کا جو سسٹم ہے تم نے بنایا ہے، بادلوں کا جو سسٹم ہے تم نے بنایا ہے، بادلوں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ برسانا تم نے بنایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، یہ جو سارا تمہاری زمینی سسٹم کو سیراب کرنے کا سارا سسٹم ہے کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ افلا یشکرون کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کتنا پیارا یہ جملہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے یہ بات کہی کہ یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں عطا کی ہیں، پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہاں پہ شکر ادا کرنا بنتا ہے، ہم ضرور یہ جملہ کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے اتنا زبردست نظام کے تحت ہمیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان الذی اللہ پاک ہے، وہ ذات پاک ہے، خلق الازواج جس نے کلھا ہر چیز کو جس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے، ہر چیز کو جس نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ اس میں اس آیت مبارکہ کے شروع میں سبحان الذی کا آنا یہ معنی دیتا ہے کہ اللہ اس بات سے پاک ہے اور اس نے ہر ایک چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اللہ کا کوئی جوڑا نہیں ہے، اللہ کا کوئی مماثل نہیں ہے، اللہ کا کوئی برابر نہیں ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا مقابل کوئی نہیں ہے، اس کا کمپیریزن کوئی نہیں ہے۔ یہ بات یہاں پہ کی گئی ہے، اس کا جوڑا کوئی نہیں ہے۔ پر باقی ساری اس کی جو مخلوق ہے نا، ہر ایک مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا اس کو بنایا ہے۔ اچھا، جوڑوں کی جو معنی ہے وہ معنی کے لحاظ سے اس کے تین معنی بنتے ہیں، یعنی جوڑا کس ٹائپ کا، کس چیز کو ہم کہتے ہیں؟ نمبر 1 نر اور مادہ، اس کو بھی ہم جوڑا کہتے ہیں، یعنی ایک جو ہے نا وہ مذکر چیز ہے، ایک مؤنث چیز ہے، اللہ نے آپس میں کشش رکھی ہے اس کی، یہ ایک جوڑا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں انسانوں اور جانوروں میں آپ کو واضح طور پہ یہ چیز نظر آتی۔ ایون جو لوگ باٹنی کے طالب علم ہیں وہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ آپ بات آگے اللہ تعالیٰ نے آگے کی بھی ہے، مما تنبت الارض، کہ جو تم اگاتے ہو نا، جو تم اگاتے ہو زمین میں، باٹنی کے طالب علم یہ بات اپنی سائنس کی بک میں پڑھ چکے ہوں گے، نہیں پڑھا ہوگا تو قرآن میں نہیں پڑھا ہوگا نا۔ تو بات یہ ہے کہ مما تنبت الارض، اللہ کہتے ہیں جو تم اگاتے ہو نا زمین سے، وہ بھی اللہ نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے، اس میں بھی ایک چیز مذکر ہے، ایک مؤنث ہے۔ یہ جو قلم کاری کا سارا نظام ہے،
اگر آپ میں سے کسی کے علم میں یہ جو قلم کاری کا نظام ہے کہ اس کی قلم اس کو لگا دو، اس کی قلم اس کو لگا دو، ٹھیک ہے، یہ کس کے اوپر بیس کرتا ہے؟ وہ قلم کاری کرنے کے بعد جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں پھر وہ پریڈکٹ بھی کر دیتے ہیں کہ یہ اتنا پھل دے گا، ٹھیک ہے، وہ پھل دیتا بھی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہواؤں کا سسٹم بنایا ہے یا پرندوں کا سسٹم بنایا ہے، یہ پرندے کیا کرتے ہیں، کچھ پودے نر ہوتے ہیں، کچھ مادہ ہوتے ہیں، یہ نر کے پودوں سے بیج کو اٹھا کے مادہ کے پودوں کے اوپر پھینکتے ہیں، وہاں سے پھر اس کی ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے اندر نہیں رکھا بلکہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے نباتات کے اندر بھی رکھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ایک یہ زوج کا معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ ہے نر اور مادہ کا معنی۔ سیکنڈ معنی زوج کا جو ہم لیتے ہیں اپنی عام زبان کے اندر وہ ہے مماثلت کا، یعنی ایسے سمجھ لیں کہ ایک چیز کی طرح کی ایک چیز آ جانا۔ مثال اس کی لے لیں آپ، جیسے میرا ایک کان ہے تو میں کہوں یہ میرا دوسرا کان مل کے ایک جوڑا بناتے ہیں، کان کی طرح کا کان، ٹھیک ہے۔ میرا ایک ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ کی طرح کا ہاتھ میرا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں ہاتھ ہیں میرے، جوڑا ہے نا۔ میری ایک ٹانگ ہے، دوسری ٹانگ، ایک ٹانگ کی طرح دوسری ٹانگ۔ اسی طریقے سے ہمارے جوتے ہیں، جو ہم جوتا پہنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک جوتے کی طرح دوسرے جوتا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے ہم جو موزے پہنتے ہیں یا جرابے پہنتے ہیں، ساکس، یہ اب ہم کہتے ہیں نا اس کا دوسرا جوڑا کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب یہی کہتے ہیں نا اس کا دوسرا پارٹ کہاں ہے۔ تو یہ اس کو بھی ہم عمومی طور پہ یہ معنی بھی استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے اصل میں، وآخر من شکلہ ازواج کے، اس کی اس جیسی شکلیں اور بھی ہیں، یعنی مماثلت کے معنی میں۔ تیسرا معنی جو زوج کا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مخالف جو اشیاء ہوتی ہیں ان کو بھی جوڑا کہا جاتا ہے، بات سمجھتے ہیں، ان کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ دن کے مخالف کیا ہے؟ رات، بات سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے روشنی کے مخالف کیا ہے؟ اندھیرا۔ سایہ کے مخالف کیا ہے؟ دھوپ۔ یہ چیزیں بھی زوج کہلاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہوں یا بڑی سے بڑی چیزیں ہوں، ایون کیمسٹری کے طالب علم یہ بات جانتے ہوں گے، یہ جو ایٹم ہے، ایٹم جس کو آپ ایٹم کہتے ہیں، اسمالسٹ پارٹیکل جو ہے، ایٹم کے اندر ایک جس کو آپ کہتے ہیں الیکٹران اور ایک ہے پروٹون، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایون اس میں بھی ایک پازیٹیو چارج ایک نیگیٹو چارج، اپوزٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اپوزٹ کے ساتھ اینٹی بھی آپ اس کو کہتے ہیں، اینٹی پارٹیکلز بھی لفظ بولتے ہیں ان الفاظ کے لیے۔ تو بات یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا پارٹیکل جس کو آپ ایٹم کہہ رہے ہیں اس کے اندر موجود الیکٹران، پروٹون، نیوٹران اور دیگر اس طرح کے اور چھوٹے پارٹیکل جو دریافت ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کے اینٹی بھی ہیں۔ تو بات یہ سمجھ آ رہی ہے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دعویٰ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں یہی بات دوسری جگہ پر بھی موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَمِمَّن، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمِن كُلٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ سورہ زاریات کی ورس نمبر 49 ہے کہ وَمِن كُلٍّ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں ہر ایک کا جوڑا پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید کہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو، شاید اس پہ تم تدبر اور تذکر کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان الذی، اللہ صرف پاک ہے اس کام سے، باقی ہر چیز کا جوڑا ہے۔ خلق الازواج، اس نے پیدا کیے جوڑے، کلھا، ہر ایک چیز کے، مما تنبت الارض، جو تم اگاتے ہو، ومن انفسہم، اور ایون تمہارے اپنے نفسوں کے، یعنی تم بھی جوڑے میں ہو نا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ومما لا یعلمون، ایسی چیزوں کے بھی جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، ایون یو ڈونٹ نو اباؤٹ دیز تھنگز، آپ ان چیزوں کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں، بات سمجھتے ہیں؟ اور یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اب بھی کوئی چیزوں کے بارے میں نہ جانتے ہو کہ اس کا جوڑا ایگزسٹ کرتا ہو، جس طریقے سے آج سے چند سو سال پہلے کچھ لوگ نہ جانتے ہوں کہ بھئی چھوٹے سے چھوٹے نباتات کے بارے میں نہ جانتے ہوں کہ بھئی نباتات بھی جوڑا جوڑا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی لوگ شاید نہ جانتے ہوں کہ بھئی یہ جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے کسی بھی ایلیمنٹ کا یا کسی بھی چیز کا، تو وہ جس کو آپ جو ہے نا وہ ایٹم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں۔ یہ چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے اندر ڈھکا ہوا چھپا ہوا لفظ ہمیں اس بات پہ تنبیہ کرتا ہے کہ بھئی آپ گویا تفکر کر لیں، غور کر لیں، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، ایسی چیزیں بھی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا پیدا کی ہیں۔ سوائے اللہ کے کوئی بھی چیز جو ہے وہ
ایسے نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے جوڑا نہ پیدا کیا ہو. یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے بات ڈسکس کی ہے. آگے چلیں. وَآیَةٌ لَّهُمْ، یہ ایک بات کمپلیٹ ہوگی اللہ تعالیٰ کی پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ دی ہے. پہلا لاجک کہہ لیں، پہلی بات کہہ لیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلی دلیل دی ہے کہ بھائی بعث بعد الموت، جس طریقے سے مردہ زمین زندہ ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کو بھی اللہ زندہ کرنے پہ قادر ہے. سیکنڈ بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کرتے ہیں اس پہ غور کیجئے گا. وَآیَةٌ لَّهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہی ہے اللیل، رات کا آنا، دن کا جانا، دن کا آنا، رات کا جانا. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. نہ دن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا ہے کہ تم بس رہو پورا ٹھیک ہے، یا رات تم ہی رہو ٹھیک ہے. ایک چیز جاری ہے، ایک آ رہی ہے. یہی طریقہ کار ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی، جس طریقے سے اللہ دن کو دوبارہ رات میں اور رات کو دوبارہ دن میں اور دن کو دوبارہ دن بھی اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے. ایک دن گزرتا ہے دوسرا دن بھی آ جاتا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اگر یہ دن گزر جانا ہے جو دن دنیا کا دن ہے، تو قیامت کا دن بھی آنا ہے. نسلخ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھینچ لیتے ہیں ٹھیک ہے، منہ النہار، اس سے دن کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو وہ اندھیرا جو ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اندھیرے میں ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، یعنی دن جو ہوتا ہے وہ اندھیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. وَالشَّمْسُ، اور سورج، اگر آپ غور کرتے ہیں سورج کے اوپر، تجری لمستقر لها، وہ اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کے لیے چل رہا ہے، وہ اپنے ٹھکانے کی جانب چل رہا ہے. جو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، گویا جو راستہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، جو آربٹ اس کے لیے مقرر کیا ہے، وہ اس آربٹ کے اندر اپنی موشن کو جاری رکھے ہوئے ہے. یہ اللہ تعالیٰ بات کرنا چاہ رہے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک اندازہ ہے، ایک قدر ہے ٹھیک ہے. العزیزی، بہت زبردست قسم کے، بہت غالب ذات کی جانب سے، اور جو خوب علم بھی رکھتا ہے اس چیز کا. یعنی اللہ اپنی مخلوق پہ غالب بھی ہے اور اس کے ایک ایک انگ سے واقف بھی ہے، وہ سورج ہو یا وہ دیگر مخلوقات ہوں. اللہ تعالیٰ کے فرماتے ہیں والقمر، اور چاند کی جانب آپ دیکھیں، یہ بھی آپ کے لیے نشانی ہے. قدرناہ منازل، اللہ تعالیٰ نے اس کی منازل کو بھی مقرر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے یہ 28 دن آپ کو نظر آتا ہے ٹھیک ہے. اس میں آپ کو 13 دن اس سائڈ سے، 13 دن پرلی سائڈ سے، آپ ایک دن کا آپ حساب رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد وہ بیچارہ 14 دن ایک سائڈ سے، 14 دن دوسری سائڈ سے، اس کے بعد وہ 28 دن بعد غائب ہو جاتا ہے، پھر ایک آدھ دن بعد پھر نظر آ جاتا ہے. اس کی مرضی ہے 29ویں دن آ جائے تو، نہیں تو 30ویں دن آ جاتا ہے. ذالک کفا قدرناہ منازل، اللہ نے اس کی منازل کو بھی جو ہے نا وہ مقرر کر دیا کہ بھائی آپ نے ایسے گھومنا ہے ٹھیک ہے. حتی عاد کالعرجون القدیم، اب یہ جو چاند ہے یہ بھی جب لوٹ کے آتا ہے نا، اپنی پوری منزل طے کر کے آتا ہے، پورا ایک مہینے کا جو اس کا سسٹم ہے، چکر ہے، اس کو پورا کر کے آتا ہے، تو یہ جب پہلے دن نکلتا ہے یہ بھی ایسے کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح جو پرانی ہو جاتی ہے نا اور لٹک جاتی ہے شاخ ٹھیک ہے، تو وہ باریک سی شو ہو جاتی ہے جو سوکھ کے، تو وہ والی حالت جیسے وہ باریک سی نظر آتی ہے، اس طریقے سے چاند بھی آپ کو پہلے دن کا باریک سا نظر آتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کا سسٹم کتنا زبردست بنایا ہوا ہے کہ سورج بھی اپنی ایک موشن میں ہے، چاند بھی اپنی موشن میں ہے، اس کے مقابلے میں زمین بھی ایک موشن میں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، آگے دیکھتے ہیں. للشمس، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ سورج کو ینبغی، ہم نے یہ اجازت دی ہے، نہ اس کے یہ لائق ہے، لہا، اس کے لیے، ان تدرک القمر، کہ وہ اپروچ کر جائے چاند کو، ولا اللیل، اور نہ ہی رات کو یہ اجازت ہے، سابق النہار، کہ وہ دن سے سبقت لے جائے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر ایک چیز جو فلک میں آپ دیکھتے ہیں، آسمان کے کناروں میں دیکھتے ہیں، اپنے اوپر دیکھتے ہیں، ہر ایک چیز اپنے ایک مدار کے اندر، اپنے ایک آربٹ کے اندر تیر رہی ہے ٹھیک ہے، چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں صرف یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ ذرا اس پہ غور تو کرو، یہ کیا سسٹم چل رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اب جب ہم غور کیا، سائنسدانوں نے اس بات پہ تھوڑا غور کیا، اسٹڈی کی، تو بہت کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورج کا جو نظام ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا سالانہ جو ہے نا ایک کیلنڈر کے طور پہ بنا دیا ہے. گویا ہمارا سالانہ جو نظام چل رہا ہوتا ہے نا، وہ ہمارا سورج کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. آپ دیکھ لو کہ ایک سردیوں کا نظام ہے، گرمیوں کا نظام ہے ہمارا،
موسم بہار کا خزاں کا ایک نظام ہے، سورج اس پہ بڑا جو ہے نا وہ امپیکٹ ڈال رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا جو منتھلی ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے، ہمارا منتھلی کیلنڈر چل رہا ہوتا ہے، وہ کیلنڈر جو ہے وہ چاند سے ریلیٹڈ ہے. ہماری نمازوں کا جو ٹائم ہے وہ سورج سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا ایک اپنا ایک جو ہے نا زاویہ ہے. پھر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، آپ یہ بات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی موشن رکھی ہوئی ہیں، ایک خاص مدار میں یہ گھوم رہے ہیں. ایون ایک حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس کا میں آپ کو ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. حدیث یہ جو ہے نا وہ بڑی پیاری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3199. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ راوی ہیں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ سورج غروب ہوتے وقت نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟ سورج کے بارے میں کہا اتدری این تذهب، کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ تو سب صحابہ نے بات کی کہ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجازت لیتا ہے کہ میں دوبارہ آگے طلوع ہو جاؤں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جب اجازت دے دیتا ہے تو وہ طلوع ہو جاتا ہے. ایک وقت آنا ہے کہ جب اس نے اجازت طلب کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت نہیں دینی، تو اس نے طلوع نہیں ہونا، اس نے پھر مغرب سے طلوع ہونا ہے. تو پھر اللہ کے وسلم نے فذلک قولہ تعالی، پھر اللہ کے وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی والشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم. یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، اس سوال کو میں اینڈ میں آپ سے ڈسکس بھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو زمین ہے اس کی اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی موشن رکھی ہوئی ہے. ہر ایک موشن کے پیچھے آپ دیکھیں کتنی بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ایویں چلن رہی ہے، ایسے نہیں چل رہا بھائی. غور کریں تو آپ کو غور کرنے کے بعد سمجھ آئے گی کہ زمین کی ایک ایک طرح کی موشن ہماری پیداواری کے اوپر، ہماری ذات کے اوپر، ہمارے معاملات کے اوپر کس طرح ایفیکٹ کرتی ہے. دیکھیں زمین کی بیسیکلی 3 ٹائپ کی آپ موشن کہہ سکتے ہیں اس کو. نمبر 1 ایک موشن ہوتی ہے جو زمین کی اپنے مدار کے گرد موشن ہوتی ہے، زمین کے اپنے ہی مدار کے گرد، ٹھیک ہے، اپنے سینٹر پوائنٹ کے گرد، جس کو آپ سپیننگ موشن بھی کہہ سکتے ہیں، اور اسی موشن کو آپ ریولیوشن موشن بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ زمین کے اپنے ہی مدار کے گرد چکر ایسے ہوتا ہے، جس کو آپ ایسے گھمائیں نا کبھی زمین کو نقشے کے اوپر ایسے گھمائیں، تو یہ جو موشن ہوتی ہے جو اپنے مدار کے اوپر موشن ہوتی ہے، اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سپننگ موشن ہے، یہ ریولیوشن موشن ہے. ٹھیک ہے، یہ جو زمین کی موشن ہے یہ ہمارے دن اور رات کا جو چکر ہے نا اس کے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دن اور رات کا جو حساب کتاب ہے نا یہ اس کے اوپر بڑا ایفیکٹ ہوتی ہے. یعنی دن چھوٹا ہونا چاہیے، رات اتنی بڑی ہونی چاہیے، موسم بہار ایسے ہونا چاہیے، فلاں ایسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، دن اور رات کا جو آپس کا ایک تناظر ہے نا یہ ہماری ایک موشن جو ہے جس کو ہم ریولیوشن موشن کہہ رہے ہیں، جو اس کے اپنے مدار کے گرد ہے، یہ اس کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے. سیکنڈ نمبر کے اوپر ایک موشن ہے جس کو ہم روٹیٹری موشن کہتے ہیں. یعنی زمین کے ایک روٹیٹری موشن ہے جو وہ سورج کے گرد گھومتی ہے نا زمین، یہ روٹیٹری موشن، یہ موشن بھی بڑا ایفیکٹ کرتی ہے. یہ موشن جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ تقریباً 29.40 میٹر پر سیکنڈ سے زمین اس ریولیوشن موشن مدار کے اوپر گھوم رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کلن فی فلک یسبحون. ایک مدار ہے، ایک راستہ ہے، ایک آربٹ ہے جس کے اوپر یہ چل رہی ہے. یہ ہمارے موسموں کو تبدیل کرتی ہے. یعنی کبھی ہمارا موسم کیا آ رہا ہے، بہار آ رہا ہے، کبھی ہمارا موسم خزاں آ رہا ہے، کبھی ہمارا موسم سردی آ رہا ہے، کبھی گرمی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تھرڈ نمبر پہ ایک اور کام اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر جو رکھا ہے نا، وہ اگر آپ ریسرچ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے نا 62 ڈگری کے اوپر نا زمین کو تھوڑا سا ایسے سمجھ لیں کہ ٹیڑھا کیا ہوا ہے. اب وہ 62 ڈگری کے اینگل ٹیڑھے ہونے کی وجہ سے نا زمین بڑے اس طریقے سے گھومتی ہے کہ کبھی آپ کا جو ہے نا وہ موسم سردی کا آ جاتا ہے، کبھی گرمی کا آ جاتا ہے، کبھی بہار کا آ جاتا ہے، کبھی خزاں کا آ جاتا ہے، دن بڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں. اگر بالفرض ایسا ہوتا کہ یہ 62 ڈگری کا اینگل نہ ہوتا اور زمین اپنے عمود جو ہے نا اس کے تحت ہی حرکت کرتی، ایسے عمود کے اوپر، ٹھیک ہے، 90 کے اینگل سے نا ایسے گھومتی، بس ایسے گھوم رہی ہوتی زمین سورج کے گرد، تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہ ہونا تھا کہ 12 گھنٹے جو ہے وہ آپ کا دن ہونا تھا اور 12 گھنٹے آپ کی رات ہونی تھی. لیکن ایسا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اب وہ 12 گھنٹے دن اور 12 گھنٹے رات سے بہت سی ہمارے فصلیں ایسی ہونی تھی جو پیدا نہیں ہونی تھی. اسی طریقے سے اگر بالفرض زمین ایسے ہوتی کہ متوازی گھومتی، عمودی بھی نہ گھومتی، متوازی گھومتی ایسے ایک ہی جگہ سے ایسے، بس
کہ وہ ایک ہی چیز جو ہے نا اس کی بس جو ہے نا وہ سورج کے سامنے پڑتی ہے. تو ہونا یہ تھا کہ زمین کا نصف حصہ جو ہے نا وہ ہمیشہ روشن ہونا تھا، اور دوسرا نصف حصہ جو ہے نا زمین کا ہمیشہ جو ہے نا وہ ڈھکا چھپا رہنا تھا، اور اس پہ سردیاں اور وہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہونی سی جگہ. اللہ نے 3 موشنز ہیں زمین کی اکارڈنگ ٹو ریسرچ، کہ ایک موشن اس کی ریولوشن اسپننگ موشن ہے، دوسری اس کی روٹیٹری موشن ہے، اسپننگ اس کے مدار کے گرد، روٹیٹری سورج کے مدار کے گرد، اور پھر 62 ڈگری کے اینگل سے اس کا جھکاؤ. یہ ساری جو موشنز ہیں اور ساری حالتیں جو ہیں زمین کو اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اس میں چاروں قسم کے موسم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس میں سورج کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سورج ہمارا سردیوں میں تھوڑا سا جو ہے نا وہ جنوب کی جانب جھک جاتا ہے، اور گرمیوں میں تھوڑا شمال کی جانب جھک جاتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہماری جو ہے نا وہ بہت سی فصلوں کا ایک ایفیکٹ پڑتا ہے. اسی کے ذریعے بہار اور خزاں کے موسم ڈیولپ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہمیں موسم ہم جس کو انجوائے کر رہے ہیں، اس کے پیچھے پوری سائنس جڑی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بنائی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے زمین کو ایسے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اس کے پیچھے پورا ایک معاملہ ہے جس پہ جتنا غور کیا جائے تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اللہ تو نے کوئی ایک چیز بھی باطل پیدا نہیں کی. سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو عیب سے پاک ہے، ہمیں جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لینا. تو یہ چیز ہمیں اس بات کی جو ہے نا وہ سمجھ بوجھ دیتی ہے کہ کس طریقے سے یہ نظام چل رہا ہے. ایون آپ ہماری جو زمین ہے وہ ہمارے اتنی چھوٹی زمین ہے کہ ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت سائنٹیفکلی ہم دیکھتے ہیں تو ہماری حیثیت اس زمین پہ ہے کیا، کوئی حیثیت نہیں ہے. اس معاملے میں دیکھا جائے تو ہم اس زمین پہ کتنے چھوٹے ہیں. ایون زمین کا تو محیط بھی ماپ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، زمین کا جو محیط ماپ لیا گیا ہے وہ 40,000 جو ہے نا وہ میٹر جو اس کا محیط ہے یہ ماپ لیا گیا. اسی طریقے سے زمین اتنی چھوٹی ہے ہمارے سورج کے مقابلے میں. ہمارا جو ایک سولر سسٹم ہے اس میں زمین ایک چھوٹا سا سیارہ، اور ہمارا سورج جو ہے آپ دیکھیں اس سورج کے اندر ہماری زمین جو ہے نا وہ کئی ملین زمینیں اس کے اندر سمو جائیں. بات سمجھتے ہیں؟ اب یہ سورج بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارا سولر سسٹم جو ہے ایک ہی سولر سسٹم ہے، اس طرح کے لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم ہیں. اب ان سولر سسٹم کے اندر آپ اگر غور کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اس سورج کی مانند کئی بڑے بڑے اور سورج موجود ہیں. ایون اس سورج سے بڑے 1 ارب گنا، کئی ارب گنا بڑے سورج بھی موجود ہیں. اب وی وائی کینس کا جو نام آتا ہے وہ اس سورج سے، ہمارے سورج سے 1 ارب گنا بڑا ہے. تو بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین جو ہے اتنی چھوٹی ہے، ہمارے اس طرح کے سولر سسٹم کئی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ہمارا صرف سولر سسٹم ہی نہیں ہے بلکہ لاکھوں کروڑوں سولر سسٹم مل کے جو ہے نا وہ ایک گلیکسی بنتی ہے. اور پھر ہماری جو گلیکسی ہے جس کو ہم ملکی وے گلیکسی کہتے ہیں، یہ صرف ایک گلیکسی نہیں ہے اس کائنات میں، اس طرح کی کئی ایک گلیکسیز ہیں، اور پھر کئی ایک گلیکسیز مل کے، ہزاروں گلیکسیز مل کے جو ہے نا وہ ایک آپ کا کلسٹر بناتی ہیں. اب ہمارے جو کلسٹر کا نام ہے ورگو کلسٹر ہے. اب کئی ایک کلسٹر مل کے جو ہیں وہ سپر کلسٹر بناتے ہیں. اب ہمارے جو سپر کلسٹر کا نام ہے آپ کو پتہ ہے وہ لوکل سپر کلسٹر ہے. اور پھر اس طرح کے کئی ایک سپر کلسٹر مل کے ایک کائنات کا ایک جال جو ہے نا وہ بچھا ہوا ہے اوپر. ٹھیک ہے، اس پہ غور و فکر سے ہمارا اور ایمان تازہ ہوتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی آیات کے اندر ہمیں یہ بات تنبیہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ غور و فکر کریں، اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ واقعی کوئی خالق ہے، اور پھر آپ کا بعث بعد الموت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ایک ایمان پختہ ہو جائے گا. آخری سوال جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ جو میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اس حدیث مبارکہ میں یہ بات آئی ہے کہ سورج جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدہ کر رہا ہے. تو وہ کس طریقے سے سجدہ کر رہا ہے بھائی، وہ ہمیں تو پتہ ہے سائنٹیفکلی، تو وہ تو گھومی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ زمین اس کے گرد گھومی جا رہی ہے، تو وہ ایک جو ہے نا وہ سسٹم چل رہا ہے اس کا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے سائنٹیفکلی، آپ اس کو کیسے بات کریں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ایک آیت مبارک ہے جو ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ساری مخلوقات، یہ جو ہے نا وہ درخت ہو گئے، یہ جمادات، نباتات، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہے ہیں. ہر حالت میں یہ سجدہ کر رہے ہیں. ان کے سجدے کا ایک طریقہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا طریقہ ہے. اسی طریقے سے سورج بھی جو ہے وہ ہر حالت، ہر لمحہ بلمحہ گویا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی اجازت ہوتی ہے تو وہ آگے اپنا جو ہے نا وہ اپنا آربٹ آگے مکمل کرتا ہے. اگر اجازت نہیں ہوتی تو وہ
جیسے ایک دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہیں دیں گے تو وہ گویا دوبارہ سے پلٹ آئے گا اور مغرب سے طلوع ہو جائے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے. اور آئی ہوپ آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آ چکی ہوں گی اور آج کا لیسن بھی سمجھ آ چکا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے.